پاکستان میں بین الاقوامی سمز کا غیر قانونی استعمال ملکی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم وقار الدین سید کی پریس کانفرنس، کہا ملک بھر سے 44 ملزمان پکڑے گئے، 8000 سے زائد پری ایکٹیویٹڈ انٹرنیشنل سمز برآمد کی گئی۔ یہ سمز چائلڈ پورنوگرافی، مالیاتی فراڈ اور دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ہراساں کرنے کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کرمنلز اپنی شناخت چھپانے کے لیے UK اور دیگر ملکوں کی سمز استعمال کرتے ہیں۔ باہر سے آنے والے افراد بھی سمز لا کر بیچ رہے ہیں جو غیر قانونی ہیں۔ IMF کی ایک اور شرط پر عمل درآمد، FBR سے اہم اختیارات واپس، ٹیکس پالیسی سازی اور ٹیکس وصولی کو الگ الگ کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس قائم، ٹیکس پالیسی آفس وزیر خزانہ اور ریونیو کارپوریٹ کرے گا۔ ٹیکس پالیسی آفس حکومتی اصلاحاتی ایجنڈا بنانے پر کام کرے گا۔ اگر پارلیمان کی کارکردگی ایسی چلتی ہے، حکومت کی کارکردگی ایسی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف مجبور ہوگی کہ کوئی اور لائحہ عمل سوچے۔ نے بڑی کوشش کی کہ مسائل سیاسی کا سیاسی حل نکلے، لیکن سیاسی حل نکالنے کے لیے سیاسی لوگوں کا اور سیاسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے اسمبلی اور حکومت ایسے ہی چلتی رہی تو کوئی لاہے عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ سیاسی مسائل کے حل کے لیے سیاسی لوگوں کی ضرورت ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے نہیں دی، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جلد اپوزیشن اتحاد پر ورکنگ کرنے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا قوم پس رہی ہے، لوگ ناراض ہیں، حکومت نے عوام سے احتجاج کا حق بھی چھین لیا۔ فلور نہ ملنے پر اپوزیشن کا احتجاج، اجلاس پیر تک ملتوی۔ قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر کو بولنے کی اجازت نہ ملنے پر PTI ارکان کا شور شرابہ، ایوان سے واک آؤٹ، کورم کی نشاندہی پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ PTI سے نکالے گئے شیر افضل مروت کی قومی اسمبلی آمد، حکومت ارکان نے ڈیسک بجا کر استقبال کیا۔ اسپیکر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ انہیں مروا نہ دینا۔ نقطہ اعتراض پر شیر افضل مروت بولے میرا سوال اپنے ہی دوستوں سے ہے، مجھے کیوں نکالا؟ شیر افضل مروت کے نقطہ اعتراض پر حکومتی ارکان مسکرا دیے، PTI اراکین خاموش رہے۔ اسد قیصر کہتے ہیں شیر افضل مروت کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، ان کے معاملے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ گلے شکوے ہیں لیکن قیادت متحد ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کا سرپرائز، تقریب میں F-17 تھنڈر F-16 شائقین کا لہو گرمائیں گے۔ طیاروں کی نیشنل اسٹیڈیم پر ریہرسل، ایونٹ کی افتتاحی تقریب 19 فروری کو ہوگی۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کی انعامی رقم کا اعلان کر دیا، فاتح ٹیم کو $22,40,000 جبکہ رنر اپ کو $11,20,000 ملیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی اعزاز ہے، دعا ہے قومی ٹیم کامیابی حاصل کرے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران کا SIFC گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز، ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا۔ کسانوں کو مہنگی مشینری خریدنے کے بجائے کم کرائے پر دستیاب ہوگی۔ شرکاء کو جدید زرعی مشینری کا معائنہ کرایا گیا۔ جدید آبپاشی نظام کے لیے پنجاب بھر میں 25 گرین ایگری مال تیار۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے GPI کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امریکہ بھارت مشترکہ اعلامیہ یک طرفہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اعلامیہ میں بھارت کی جانب سے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کو مد نظر نہیں رکھا گیا، جو خطے میں عدم استحکام کی وجہ ہے۔ پاکستان کا بھارت کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہتھیار دینے کے امریکی اعلان پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان نے کہا ایسے اقدامات خطے میں فوجی توازن متاثر کریں گے۔ بین الاقوامی شراکت داروں سے اپیل ہے وہ یک طرفہ مواقف کی توثیق سے گریز کریں جو زمینی حقائق کے منافی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے حالیہ بیان کی بھی شدید مذمت۔ فلسطینیوں کی سعودی عرب منتقلی کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز قرار دیا۔
مودی ملاقات میں ممبئی حملوں کی امریکہ میں قید مبینہ ملزم کی حوالگی پر اتفاق. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں بھارتی وزیر اعظم کے دورے سے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں. بھارت کو F-35 سمیت کئی ارب ڈالر کا فوجی سامان دیں گے. بھارت کو سیویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ذریعے سستی بجلی فراہم کریں گے. امریکہ کا چین اور روس کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ ختم کرنے کا اشارہ. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا دفاعی اخراجات پر امریکہ 1000 ارب ڈالر خرچ ہو رہا ہے. چین اور روس ہمارے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں ہے جو اچھی بات نہیں. دفاعی اخراجات میں کمی کے لیے دونوں ملکوں سے بات ہو سکتی ہے. بھارتی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ملاقات کے دوران وائٹ ہاؤس کے سامنے سکھوں کا احتجاج. سپریم کورٹ کے 6 مستقل اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے عارضی جج کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین سے حلف لیا. جسٹس سرفراز ڈوگر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھایا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا. قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جنید غفار کی حلف برداری. قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سید محمد عتیق شاہ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر خیبر پختونخوا نے حلف لیا. جسٹس اعجاز سواتی نے بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. سپریم کورٹ میں نئے ججوں کے اضافے کے ساتھ سینیورٹی لسٹ اپ ڈیٹ کر دی گئی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد جسٹس منصور علی شاہ پہلے اور جسٹس منیب اختر دوسرے نمبر پر ہیں. سینیورٹی لسٹ میں جسٹس امین الدین خان کا تیسرا، جسٹس جمال مندوخیل کا چوتھا نمبر ہے. جسٹس محمد علی مظہر 5ویں، جسٹس عائشہ مالک 6 نمبر پر موجود ہیں. جسٹس اطہر من اللہ 7ویں، جسٹس حسن اظہر رضوی 8ویں نمبر پر ہیں. کہا جاتا ہے آپ لوگ کام نہیں کرتے. صحافی کا سوال. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا مقدمات نپٹانے کی شرح دیکھ لیں، کس کے کتنے فیصلے قانون کی کتابوں میں شائع ہوئے سب کے سامنے ہیں. تمام ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ہے. سوال ہوا سنا ہے آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کچھ غلط کیا ہی نہیں تو ریفرنس کا ڈر کیوں ہو. جب ریفرنس آئے گا تب دیکھا جائے گا. کسی سے ذاتی اناد یا اختلاف نہیں. کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں. تمام ججز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اکٹھے چائے بھی پیتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ کی ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ فائنینسنگ اہم جزو ہے. امید ہے ترقی یافتہ ممالک کے سلسلے میں اپنے وعدے پورے کریں گے. ہرنائی میں کان کنوں کی گاڑی کے قریب دھماکہ، جاں بحق مزدوروں کی تعداد 11 ہو گئی، 6 زخمی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس. کہا شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والے درندوں کو سخت قیمت ادا کرنا پڑے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے ہم دشمنوں کے عزائم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد انجام تک پہنچایا جائے گا. سوئی کو ماڈل ٹاؤن بنائیں گے، یہ یہاں کے لوگوں کا حق ہے. پاکستان پیٹرولیم سوئی کو 10 لاکھ گیلن پانی فراہم کرے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ماضی میں لوگ معاہدے کر کے ذاتی فائدے لیتے تھے. یہ معاہدہ سوئی کے لوگوں کے لیے ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں. 6 فروری کے دوران بٹل سیکٹر راولہ کوٹ میں 4 بھارتی آئی ڈیز برآمد کی گئی. ایل او سی پر بھارتی تخریبی کارروائیاں بے نقاب ہو گئیں. 2016 کے بعد ایل او سی پر آئی ڈیز لگانے کے 54 واقعات سامنے آئے. وزیر داخلہ آزاد کشمیر وقار احمد نور کی پریس کانفرنس. کہا چکوٹھی، رک چکری، بٹل اور دیگر علاقوں میں آئی ڈیز ملنے اور پھٹنے کے واقعات ہوئے. بھارت کی نہتے شہریوں پر فائرنگ اور تخریبی سرگرمیوں کی تاریخ ہے. بھارتی فوج مکار چالیں چلنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن اسے پاک فوج کی جانب سے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے سعودی سفیر اور سعودی نیول فورس کے کمانڈر کی ملاقات. برادرانہ تعلقات اور 2 طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال.
کامران ٹیسوری نے خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں کو سراہا، دفاعی اور تجارتی تعاون کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی سفیر نے کہا پاکستان سے تعلقات تاریخی اور مضبوط بنیاد پر قائم ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان ہر شعبے میں تعاون بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کاروباری سہولت کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، صنعت کاروں نے کہا صنعتی علاقوں کو بہت کم گیس دی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا وفاقی حکومت سے گیس کے مسائل پر بات کروں گا، معلوم ہے صوبے سے کتنی گیس نکلتی ہے، گیس کا ڈیٹا سندھ حکومت سے شیئر کیا جائے، گیس قیمت کا فارمولا بھی جانچنا چاہتا ہوں، گیس کی قیمت پر صنعت کاروں کو کوئی ریلیف دلوا سکا تو بڑی خدمت ہوگی۔ آگے سے وہ بڑھتا ہے جو حالات سے لڑ سکے، بانی پی ٹی آئی آئندہ نسلوں کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈاپور کا سپورٹس کالا کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا صوبے کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے۔ آڈیو لیکس کیس میں الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ کراچی میں مائی کولاچی پھاٹک کے قریب آئل ٹینکر مال گاڑی کی زد میں آ گیا۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق چوکیدار کے روکنے کے باوجود ڈرائیور نے پٹری عبور کرنے کی کوشش کی، جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ ٹریلر کے مالک نے دعویٰ کیا کہ پھاٹک پر کوئی ریلوے ملازم موجود نہیں تھا۔ آئل ٹینکر میں 48,000 لیٹر پیٹرول موجود تھا۔ ٹریفک روکنے سمیت عوامی زندگی متاثر کرنے والا کوئی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا، مسائل کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کریں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی ٹرانسپورٹرز کی وفد سے گفتگو، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا بھاری گاڑیوں کے لیے رجسٹریشن اور فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے، دیگر صوبوں سے آنے والی گاڑیاں سندھ میں رجسٹر کرائیں۔